شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے شوہر کی جائیداد سے 25%، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے اس کا ہے، یعنی 12.5%۔ 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو 12.5 لاکھ روپے بہو کو دینے پڑیں گے۔ اب یہ آیتیں کسی کو پتہ نہیں ہوتی، بس بہو کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تو میں کیسے اس کو 25 لاکھ روپے دے دوں، اس نے تو مجھے کبھی چائے تک نہیں پلائی۔ بھائی یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساس کو چائے پلائے گی تو 25 لاکھ دینا ہے ورنہ نہیں دینا، یہاں پر لکھا ہوا ہے شوہر کی اولاد ہے تو 12.5 لاکھ روپے دو، اور اولاد نہیں ہے تو 25 لاکھ روپے دو، چاہے بہو نے خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، جب تک وہ زوجیت میں ہے اس کا وراثت میں یہ حصہ بنتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بہو کو یا بیوی کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ جو ان فیصلوں میں اپنی عقل دوڑاتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی ایک عدالت قائم کیے ہوئے ہے، اور یہ دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوگا۔ مرنے سے پہلے جتنی وراثتیں دبائی ہوئی ہیں خدا را بہنوں کی بہنوں کو دے دیں، بہوؤں کی بہوؤں کو دے دیں۔ ابا جی نے اگر اپنے بیٹے کی بیوی کی وراثتیں دبائی ہوئی ہیں خدا را دے دیں، وہ جتنی بھی بدتمیز تھی وہ آخرت میں اس کا حساب دے گی۔ لیکن آپ پر جو اللہ نے لازم کیا ہے، جس بندے کی کسٹڈی میں جائیداد ہے اس کو قرآن کے مطابق اس جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ ایک لمحے ایک دن کی بھی دیری کرے گا پل پل یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اگر شوہر نے طلاق رجعی دی ہے، یعنی طلاق کے لفظ سے طلاق دی ہے اور 3 سے کم 2 طلاقیں دی ہیں یا 1 طلاق دی ہے، تو عدت کے دوران اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی جائیداد سے بیگم کو حصہ ملے گا۔ تو بیگم کی جیسے عدت ہے 3 حیض، شوہر نے طلاق دے دی، ابھی 2 حیض ہوئے تھے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب سسر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو تو طلاق دے دی تھی 2 مہینے پہلے۔ جب تک وہ عورت عدت میں ہے اس کا حصہ اس کے شوہر کی جائیداد میں باقی رہے گا۔ یہاں تک بیوی کا حق ہے کہ تم طلاق بھی دے دو، عدت کے دوران وہ ایک طرح سے تمہاری بیوی ہی شمار ہوتی ہے۔ اگر تم نے 3 طلاقوں سے کم طلاقیں دی ہیں تو بیوی کو حصہ دوران عدت بھی دینا پڑے گا، لیکن 3 طلاقیں دے دی ہیں خدا نہ خواستہ ایک ساتھ، یہ گناہگار ہوگا، لیکن اب بیوی کو جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا، بعض اوقات اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے بندے کو بیماری لاحق ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے یار 2 مہینے میں مر جاؤں گا، اور وہ جان بوجھ کے اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے مرنے سے 1 مہینہ پہلے طلاق دے دیتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے، اگر اس نے مرض الموت میں، جس مرض میں اس کی موت واقع ہوئی ہے اس میں اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو چاہے 3 طلاقیں دے دے چاہے طلاق بائن دے دے، جب تک عدت کا دورانیہ چلتا رہے گا اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ عدت ختم ہو جاتی ہے، اب اس بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اب یہ بیوی نہیں ہے، اب یہ اجنبی ہے۔